الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ روحانی وظائف چینل کی جانب سے تمام معزز ناظرین کو السلام علیکم۔ روحانی وظائف چینل لایا آپ کے لیے آج ایک ایسا وظیفہ جو آپ نے ماہ ذوالحجۃ الحرام میں کرنا ہے۔ اس وظیفے کی برکت سے اللہ تبارک و تعالی آپ کو ہر وہ چیز عطا فرمائے گا جس کی آپ خواہش رکھتے ہیں۔ رزق، دولت، مال، ہر چیز آپ کے قدموں میں ہوگی۔ یہ عمل آپ نے رات کے وقت کرنا ہے۔ انشاءاللہ العزیز اللہ تبارک و تعالی ماہ ذوالحجۃ الحرام کی برکتیں اور سعادتیں، رفعتیں آپ کو عطا فرمائے گا اور آپ کی ہر حاجت، ہر خواہش کو پورا کر دے گا۔ تو آج کا وظیفہ آپ کے ساتھ شیئر کروں گی۔ اس سے پہلے میں اپنے تمام اننے آنے والے ویور سے گزارش کرتی ہوں جو ابھی بھی ہمارے چینل پر نئے آئے ہیں کہ ہمارا چینل روحانی وظائف کو ضرور سبسکرائب کر لیں اور ساتھ دیے بیل آئیکن کا بٹن بھی پریس کریں تاکہ ہر آنے والی نئی ویڈیو آپ تک سب سے پہلے اور بآسانی پہنچ سکے۔ پیارے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا فرمان ہے، مجھے سوار کے پیالے کی مانند نہ بناؤ کہ سوار اپنے پیالے کو پانی سے بھرتا ہے، پھر اسے رکھتا ہے اور سامان اٹھاتا ہے، پھر جسے جب پانی کی حاجت ہوتی ہے تو اسے پیتا ہے، وضو کرتا ہے ورنہ اسے پھینک دیتا ہے، لیکن مجھے تم اپنی دعا کے اول و آخر اور درمیان میں یاد رکھو۔ یعنی پیارے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر درود و سلام ضرور پڑھنا چاہیے۔ تو وظیفہ شروع کرنے سے پہلے آپ بھی میرے ساتھ پڑھ لیجئے، اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انکا حمید مجید، اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انکا حمید مجید۔ حضرت انس رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے، پیارے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا فرمان ہے، بے شک لوہے کی طرح دلوں کو بھی زنگ لگ جاتا ہے اور اس کی صفائی استغفار کرنا ہے۔ پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا، جس نے استغفار کو اپنے اوپر لازمی کر لیا اللہ پاک اس کی ہر پریشانی دور فرما دے گا اور ہر تنگی سے اسے راحت عطا فرمائے گا اور اسے ایسی جگہ سے رزق عطا فرمائے گا جہاں سے اسے کبھی گمان بھی نہ ہوا۔ اور آپ نے یہ بھی فرمایا کہ جو اس بات کو پسند کرتا ہے کہ اس کا نامہ اعمال اسے خوش کرے تو اسے چاہیے کہ استغفار کا اضافہ کرے۔ اور یہ بھی فرمایا، خوشخبری ہے اس کے لیے جو اپنے نامہ اعمال میں استغفار کو کثرت سے کر لیتا ہے۔ آپ نے فرمایا یہ سید الاستغفار ہے کہ اللہم انت ربی لا الہ الا انت خلقتنی وانا عبدک وانا علی عہدک ووعدک ما استطعت اعوذ بک من شر ما صنعت ابوء لک بنعمتک علی ابوء بذنبی فاغفر لی فإنہ لا یغفر الذنوب الا انت، کہ جس نے اسے دن کے وقت ایمان و یقین کے ساتھ پڑھا پھر اسی دن شام ہونے سے پہلے اس کا انتقال ہو گیا تو وہ جنتی ہے، اور جس نے رات کے وقت اسے ایمان و یقین کے ساتھ پڑھا پھر صبح ہونے سے پہلے اس کا انتقال ہو گیا تو وہ جنتی ہے۔ پیارے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے فرمان کے مطابق استغفار کو اپنے اوپر لازم کر لیں، کیونکہ جو کثرت کے ساتھ استغفار کرتا ہے اللہ تعالیٰ سے معافی طلب کرتا ہے، اللہ پاک اسے ایسی جگہ سے رزق عطا فرماتا ہے جہاں سے کبھی اس نے گمان بھی نہ کیا۔ اور اب سب سے آپ کو بتاؤں کہ افضل ذکر کون سا ہے۔ ایک آدمی جو کہ بہت زیادہ پریشان حال تھا، رزق کی تنگی کا شکار تھا، پیارے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ میں حاضر ہوا ہو اور عرض کرتا ہے، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میرے پاس رزق کی کمی ہے، میرے پاس رزق کی بہت زیادہ تنگی ہے، میں کیا کروں کہ مجھے اللہ پاک ایسی جگہ سے رزق عطا فرمائے کہ میرے پاس وہ وسائل نہیں کہ میں رزق پا سکوں۔
اور میں گمان بھی نہ کر سکوں کہ اللہ پاک نے کہاں سے مجھے رزق عطا فرما دیا ہے۔ وہ کہنے لگا کہ مجھے جو ہے وہ رزق کی بہت زیادہ خواہش ہے۔ بس پیارے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اسے ایک ایسا عمل بتایا کہ جس سے وہ کرنے لگ گیا، اور رات کے وقت وہ اس کو کر لیتا تھا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اسے صبح ہونے سے پہلے ہی دولت عطا فرما دی، اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کے لیے نصیب کھول دیا، اس کے لیے رزق کے دروازے جو آسمان کی طرف سے تھے وہ کھول دیے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اسے غائبی مدد فرمائی، اور اس نے وہ عمل کب کیا؟ اس نے وہ عمل ذوالحجۃ الحرام کے مبارک پیارے اور بابرکت ترین مہینے میں کیا۔ لہٰذا روحانی وظائف کے معزز ناظرین، وہ عمل آپ بھی سن لیجئے۔ کون سا ہے؟ غور سے سن لیجئے۔ آپ نے سب سے پہلے رات سونے سے پہلے 3 بار درود پاک پڑھنا ہے، کوئی سا بھی۔ پھر آپ نے ایک تسبیح استغفر اللہ کی پڑھنی، یعنی 100 مرتبہ استغفر اللہ، اور پھر 21 بار آپ نے سورہ یاسین کی آیت، سورہ یاسین کی بہت ہی آسان سی آیت ہے، وہ آیت ہے سلام قولا من رب الرحیم، سلام قولا من رب الرحیم۔ آپ نے صرف اور صرف 21 بار یہ آیت پڑھ لینی ہے، اور یہ آیت پڑھنے کے بعد آپ نے پھر سے آخر میں 3 بار درود پاک پڑھنا ہے، اپنے ہاتھوں پر دم کرنا ہے اور اپنے چہرے پر پھیر لینا ہے۔ انشاءاللہ العزیز رات ہوگی اور جب صبح ہوگی تو اللہ پاک دولت کو آپ کے قدموں میں ڈھیر کر دے گا، آپ کو غیبی رزق عطا کر دیا جائے گا۔ اللہ کی ذات اتنا رزق عطا فرمائے گی آپ کو، آپ خود حیران و پریشان ہو جائیں گے۔ آپ نے اتنا گمان بھی نہ کیا ہوگا جتنا اللہ تبارک و تعالی آپ کے قدموں میں رزق عطا فرما دے گا۔ تو یہ تھا ہمارا آج کا عمل، ہمارا آج کا روحانی وظیفہ۔ اگر آپ کو ویڈیوز پسند آ رہی ہیں فوری طور پر ویڈیوز کو لائک کر دیجئے، شیئر کر دیجئے، چینل کو سبسکرائب کر لیں، اور میرے جن بہن بھائیوں نے خصوصی دعا میں حصہ لیا ہے ان میں سائمہ منشا ہیں، آصف بٹ ہیں، عدیفہ ہیں، اور سعدیہ کوئن ہیں، محمد شاہانہ بیگم ہیں، اور عقیلہ ریاض ہیں، عبدالرزاق ہیں، اور فرحانہ عظیم ہیں، حیات بادشاہ ہیں، اور نصرت ہیں، حاجرہ گل ہیں، خواجہ ضیاء الدین ہیں، اور ظریفہ بانو ہیں، اس کے علاوہ ظہیر احمد ہیں، مجید خان ہیں، مرزا فیضان ہیں، عابدہ شیخ ہیں، شمیم بانو ہیں، عائشہ راجپوت ہیں، عمر وقار ہیں، خالدہ حمید ہیں، اور سائمہ ظفر ہیں، لیاقت علی ہیں، اور جنہوں نے بھی دعا میں حصہ لیا، اللہ پاک آپ کی تمام حاجتوں کو، تمام دعاؤں کو شرف قبولیت عطا فرمائے۔ اسی طرح سے ویڈیوز کو دیکھتے رہیں، لائک شیئر ضرور کریں۔ آپ لوگ مدینہ طیبہ کی پرفضا بہاروں میں دعا میں اپنا نام شامل کروانا چاہتے ہیں، فوری طور پر کمنٹ میں میسج کریں، انشاءاللہ العزیز آپ کا نام دعا میں ضرور شامل کیا جائے گا۔ تو ملتے ہیں اپنے اگلے وظیفے کے ساتھ، اپنی دعاؤں میں یاد رکھیں اور اپنا خاص خیال رکھیں۔ فی امان اللہ۔